بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو فرحات فزکس اکیڈمی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایف ای سی فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اور وہ ہے ایرر اینڈ انسرٹنٹی۔ ایرر ہوتی کیا ہے اور یہ کس طرح اکر ہوتی ہے؟ تو جتنے بھی ہمارے میجرمنٹ ہوتی ہے اس میں کچھ حد تک ایررز آ سکتے ہیں، اس میں وہ جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ کچھ حد تک انسرٹن ہو سکتی ہے، غیر یقینی ہو سکتی ہے۔ جتنے بھی ہم جو ریڈنگ لیتے ہیں یا میجرمنٹ لیتے ہیں اس میں سے جو ایررز کے جتنے بھی ٹائپس ہیں وہ سارے ختم کرنا وہ مشکل ہے۔ ایرر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہاؤ ایرر اکرز۔ تو ایرر جو ہے وہ چار وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک جو ہے وہ نیگلیجنس آف اے پرسن، جو شخص ریڈنگ لے رہا ہے اس کی غفلت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ ریڈنگ لے رہا ہے اور اس وقت وہ کسی اور چیز میں لگ جائے، اس کا دھیان نہ ہو، تو اس وجہ سے بھی ایرر ہو سکتی ہے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ ہے فالٹی اپریٹس، یعنی کہ جو اپریٹس آپ یوز کر رہے ہیں اس میں کوئی خرابی ہو یا وہ صحیح ریڈنگ نہیں دکھا رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی ایرر آ سکتا ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ رانگ میتھڈ، یعنی کہ جو طریقہ آپ یوز کر رہے ہیں وہ غلط ہو، غلط طریقہ استعمال کرنے سے بھی آپ کی ریڈنگ غلط آ سکتی ہے، اس میں ایرر آ سکتا ہے۔ اور جو لاسٹ وجہ ہے وہ ہے سڈن انوائرمنٹل چینجز، یعنی کہ ماحول میں یا موسم میں اچانک کوئی تبدیلی آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ تھرمامیٹر سے ریڈنگ لے رہے ہیں اور گرمی ہو بہت زیادہ اور اس میں آپ ریڈنگ لے رہے ہو اور اچانک سے بادل آ جائے اور بارش ہو جائے اور موسم چینج ہو جائے تو تھرمامیٹر کی ریڈنگ پھر ڈیفرنٹ ہوگی، جو اس سے پہلے گرمی میں تھی اس سے یہ ریڈنگ ڈیفرنٹ ہوگی، تو اس وجہ سے بھی ایرر آ سکتا ہے۔ اچھا، اب ایرر کے ٹائپس کتنے ہیں یا اور کون کون سے ہیں؟ ہمارے پاس ایرر جو ہے وہ تین ٹائپس پہ ہوتے ایرر کے۔ فرسٹ ٹائپ ہمارے پاس ہے پرسنل ایرر۔ اب پرسنل ایرر کیا ہوتا ہے؟ دا ایرر ڈیو ٹو کیئرلیسنس اور امپراپر نالج اور انکریکٹ ریڈنگ، یعنی کہ جو بندہ ریڈنگ لے رہا ہے وہ بے احتیاطی کر لے یا اس کو اس کے بارے میں صحیح علم نہ ہو، یا وہ جو ریڈنگ لے رہا ہے وہ غلط لے لے، مطلب وہ جلدی سے لے لے اور غلط ریڈنگ لے لے، تو اس وجہ سے جو ایرر ہوگی اس کو کہتے ہیں پرسنل ایرر۔ یعنی کہ جو شخص ریڈنگ لے رہا ہے اس سے جو غلطی ہو جائے ریڈنگ لینے میں یا وہ کیئر نہ کرے اس ریڈنگ لینے میں، تو اس وجہ سے جو ایرر ہوگی وہ پرسنل ایرر ہوگی۔ سیکنڈ ٹائپ آف ایرر ہمارے پاس ہے سسٹمیٹک ایرر۔ اب سسٹمیٹک ایرر کیا ہوتی ہے؟ ایرر ڈیو ٹو فالٹی اپریٹس، یعنی کہ جو آپ اپریٹس یوز کر رہے ہو اس میں کوئی خرابی ہو، اس وجہ سے جو ایرر آتا ہے اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک ایرر۔ مثال کے طور پر آپ اسٹاپ واچ سے آپ ٹائم نوٹ کر رہے ہو، اسٹاپ واچ میں کوئی غلطی آ جائے تو اس کی وجہ سے جو ایرر آئے گی اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک ایرر، یعنی کہ سسٹم میں ایرر کی وجہ سے۔ تھرڈ ون ہمارے پاس ہے رینڈم ایرر۔ رینڈم ایرر کیا ہوتا ہے؟ دا ایرر ڈیو ٹو ریپیٹڈ میجرمنٹ، یعنی کہ بار بار آپ کوئی میجرمنٹ کر رہے ہیں، آپ وہی کوانٹٹی اس کی بار بار میجرمنٹ کر رہے ہیں اور کنڈیشن بھی سیم ہو، یعنی کنڈیشن چینج نہ ہو، اور بار بار کرنے سے اس میں ایرر آ رہا ہو، تو اس طرح کی ایرر کو کہتے ہیں رینڈم ایرر۔ اچھا، اب ان ایررز کو ریموو کس طرح کرتے ہیں؟ ہاؤ ٹو ریموو دیز ایرر۔ تو ان کو ریموو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فرسٹ ٹائپ آف ایرر تھی پرسنل ایرر، وہ ہوتی ہے کسی شخص کی کیئر لیسنس کی وجہ سے یا اس کی امپراپر نالج کی وجہ سے۔ تو یہ ٹھیک کس طرح ہوگی یہ غلطی؟ جو شخص ریڈنگ لے رہا ہے اس کو اس ایکسپیریمنٹ یا اس ریڈنگ کے بارے میں پراپر نالج ہونی چاہیے، اس کے بارے میں پراپر نالج جب اس کو ہوگی تبھی اس میں سے یہ غلطی ریموو ہوگی، اس سے دوبارہ وہ غلطی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ بندہ اس کے بارے میں پراپر نالج حاصل کرے بائی گیٹنگ پراپر نالج اباؤٹ دا انسٹرومنٹ۔ وہ جو انسٹرومنٹ یوز کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ ورنیئر کیلیپر یوز کر رہا ہے، اب اس کو پتہ نہیں کہ ورنیئر کیلیپر کو کس طرح یوز کرتے، تو ضرور اس سے غلطی ہوگی، لیکن جب وہ اس کے بارے میں پراپر نالج حاصل کرے گا تو تب اس کی ریڈنگ صحیح آئے گی، اس میں غلطی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح پرسنل ایرر کو ریموو کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس ایرر ہے
وہ ہے سسٹمیٹک ایرر. تو اس کو ریموو کرنے کے لیے یہ ہوتی ہے فالٹی اپریٹس کی وجہ سے. تو اس لیے فالٹی اپریٹس کو ٹھیک کر لے یا اس کو کسی دوسرے جو ٹھیک اپریٹس ہے اس کے ساتھ جو ایکوریٹ ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر لے, اس کے ساتھ موازنہ کر لے ان دونوں کا. تو جو ٹھیک ہوگا, جو مطلب جو ٹھیک اپریٹس ہے اس کے ساتھ کمپیریزن میں اس کی جو غلطی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی کہ اس میں اتنی کمی ہے اتنا زیادہ ہے, تو وہ بعد میں اگر کم ہے تو ساتھ میں ایڈ کر لے اور اگر زیادہ ہے تو وہ مائنس کر لے. مثال کے طور پر آپ میٹر آٹ سے ناپ تول کر رہے, کوئی کپڑا آپ ناپ رہے اور میٹر آٹ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے یا اس میں کوئی مطلب ٹیڑھا پن ہے, تو اس کی لینتھ کم ہوگی. اب آپ کیا کریں, آپ اس کو دوسرا جو صحیح آپ کے پاس میٹر آٹ ہے اس کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کر لیں, کمپیئر کر لیں اس کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس سے کتنا کم ہے. تو بعد میں جو آپ کی ریڈنگ ہے اس کے ساتھ آپ اتنا ایڈ کر لیں تو آپ کی ایرر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اچھا, تھرڈ ٹائپ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے رینڈم ایرر. رینڈم ایرر کو کس طرح ریموو کرتے ہیں؟ اچھا, رینڈم ایرر ہمارے پاس ہوتا کس طرح ہے کہ آپ بار بار جو ریڈنگ لیتے ہیں اس میں جو ایرر آتا ہے اس کو کہتے ہیں رینڈم ایرر. تو رینڈم ایرر کو ریموو کرنے کے لیے آپ جو بار بار ریڈنگ لے رہے ان ساری ریڈنگز کا آپ ایوریج لے لیں, تو اس طرح وہ ایرر ریموو ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ تینوں ایررز ریموو ہوتے ہیں. اچھا, اب انسرٹینٹی کیا ہوتی ہے؟ انسرٹینٹی کس چیز کے بارے میں جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انسرٹینٹی. اچھا, انسرٹینٹی کسی چیز میں غیر یقینی صورتحال کو انسرٹینٹی کہتے ہیں. مطلب آپ اس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ صحیح ہے. مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے, وہ 1,24,000 کم و بیش. یہ جو کم و بیش ہم اس میں بولتے ہیں یہی اس میں انسرٹینٹی ہے, کم یا اس سے زیادہ. مطلب 1,00,000 تو کنفرم ہے لیکن جو 24,000 ہے وہ 24,000 سے کم یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے. تو یہ جو کم اور زیادہ ہے یہی انسرٹینٹی. اب انسرٹینٹی کو ہم کس طرح انڈیکیٹ کس طرح کریں گے, ظاہر کس طرح کریں گے؟ اس کو آپ کسی ریڈنگ میں اگر آپ اس کو ظاہر کریں گے تو آپ جو آپ میجرمنٹ کر رہے ہیں جو میجرڈ ویلیو ہے اس کے ساتھ پلس مائنس لگا کے ساتھ میں انسرٹینٹی لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آپ ایک بک کی لینتھ میجر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس وہ آپ میٹر آٹ سے کر رہے ہیں اور وہ آ رہا ہے آپ کے پاس 22.5 سینٹی میٹر. تو اور اس کی جو لیسٹ کاؤنٹ ہمارے پاس جو میٹر آٹ کی لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ ہے 0.1 سینٹی میٹر. اب جو 0.1 سینٹی میٹرس کی لیسٹ کاؤنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری ریڈنگ میں 22.5 سینٹی میٹر سے 0.1 سینٹی میٹر اوپر یا نیچے اس میں انسرٹن ہے. مطلب اس میں اتنی پاسبلٹی ہے کہ ہم اس میں اتنا زیادہ ہے اتنا کم ہم نے اس کو ریڈنگ لی ہو. تو جو ہماری پاس ٹوٹل ریڈنگ ہوگی along with انسرٹنٹی وہ کتنی ہوگی؟ 22.5 پلس مائنس 0.1 سینٹی میٹر. جو 22.5 ہے یہ ہمارے پاس میجر ویلیو ہے اور 0.1 اس میں انسرٹینٹی ہے. تو انسرٹینٹی کو ریڈنگ کے ساتھ لکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پلس مائنس درمیان میں لگا دیں. اچھا, اب اگر ہمارے پاس ایڈیشن اور سبٹریکشن ہے, وہاں پہ دو یا تین کوانٹٹیز کو ہم ایڈ یا سبٹریکٹ کر رہے ہیں اور اس میں انسرٹینٹی ہو, تو اس انسرٹینٹی کا کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایکس, وائی اور زیڈ تین مختلف فزیکل کوانٹٹیز ہیں. اب ان میں جو انسرٹینٹی ہے ایکس میں مثال کے طور پر ڈیل ایکس, وائی میں ڈیل وائی اور زیڈ میں ڈیل زیڈ انسرٹینٹی ہے. اب اگر ان تینوں کوانٹٹیز کو ہم نے ایڈ کرنا ہو یا سبٹریکٹ کرنا ہو تو ان کی جو انسرٹینٹیز ہوگی ان کو الگ سے آپ ایڈ کر لیں گے, جمع کر لیں گے. اس طرح مطلب مثلا ڈیل ایکس پلس ڈیل وائی پلس ڈیل زیڈ, الگ سے ان کی انسرٹینٹیز کو آپ جمع کر لیں گے, تو یہ ٹوٹل انسرٹینٹی ہوگی آنسر میں. یا مثال کے طور پر یہ جو پائپ گیون ہے آپ نے اس کی جو والز ہے اس کی موٹائی میجر کرنی ہے. تو والز کی موٹائی کو فائنڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسٹرنل ڈائی میٹر سے انٹرنل ڈائی میٹر کو مائنس کر لیں. مثال کے طور پر اس کی ایکسٹرنل ڈائی میٹر وہ 30 سینٹی میٹر ہے اور انٹرنل ڈائی میٹر 24 سینٹی میٹر. تو اس کی جو موٹائی ہوگی وہ 30 مائنس 24 6 سینٹی میٹر ہوگی. اب اس کی موٹائی یا جو آنسر آیا ہے اس وال کی تھکنیس جو ہے اس میں انسرٹینٹی کتنی ہے؟ اگر یہ ریڈنگ ہم نے میٹر راڈ سے لی ہے تو اس میں انسرٹینٹی 0.1 سینٹی میٹر ہوتی ہے. اب تو اس کی انسرٹینٹی ہوگی 0.1 پلس 0.1, یعنی کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں کی انسرٹینٹیز ایڈ ہوگی. تو اس طرح ہمارے پاس ٹوٹل انسرٹینٹی ہوگی پلس مائنس 0.2. تو جو فائنل آنسر ہوگا وہ 6 سینٹی میٹرس کی تھکنیس اور ساتھ میں انسرٹینٹی پلس مائنس 0.2.
تو یہ سبٹریکشن اور ایڈیشن کے لیے رول ہے. اچھا، اب رول ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن. اس سے پہلے جو پڑھا ہم نے ایڈیشن اور سبٹریکشن کے لیے رول سیم ہے اور ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کے لیے رول سیم ہے. تو ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کے لیے رول سمجھنے سے پہلے ہمیں فریکشنل اور پرسنٹیج ایرر کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ہونی چاہیے. فریکشنل ایرر کیا ہے؟ فریکشنل ایرر جو انسرٹینٹی ہے اس کو آپ میجرڈ ویلیو سے ڈیوائڈ کر لیں تو اس طرح ہمارے پاس فریکشنل ایرر آ جاتا ہے. جو پرسنٹیج ایرر ہوتا ہے، فریکشنل ایرر کو 100% سے ملٹیپلائی کر لے تو آپ کے پاس پرسنٹیج ایرر آ جاتا ہے. ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کے لیے جو فریکشنل ایرر ہوتا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کی جو انڈیویجول کوانٹٹیز ہوتی ہے ان کی فریکشنل انسرٹنٹیز کو ایڈ کیا جاتا ہے. مطلب آپ نے ایک چیز میں جو فریکشنل انسرٹنٹی ہے وہ اور دوسرے دونوں کی فریکشنل انسرٹنٹیز ایڈ ہوگی. اس سے پہلے ایڈیشن اور سبٹریکشن میں جو سمپل انسرٹنٹی تھی وہ ہم ایڈ کرتے تھے. ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن میں آپ پہلے فریکشنل انسرٹنٹی دونوں میں فائنڈ کریں گے اور پھر اس کو ایڈ کریں گے. اچھا، اب رولز فار پاور آف اے کوانٹٹی. اب کسی کوانٹٹی کے اوپر پاور ہے اور اس میں انسرٹنٹی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے یہ ہوگا، مثال کے طور پر ہمارے پاس ایریا ہے. ایریا کا فارمولا پائی آر اسکوائر ہے. اب ریڈیس جو ہے وہ ہمارے پاس اگر 2.25 سینٹی میٹر ہو، اس میں انسرٹنٹی 0.01 سینٹی میٹر ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے اس انسرٹنٹی کو پاور کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے. مثال کے طور پر جو فریکشنل ایرر ہمارے پاس اس میں آ رہا تھا وہ 0.01 ڈیوائڈ بائی 2.25. اس سے فریکشنل ایرر آ جائے گا ریڈیس میں، اور ریڈیس کا پاور 2 ہے تو 2 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر لے تو اس طرح اس پہ انسرٹنٹی فائنڈ ہو جائے گی. تو ایڈیشن کے لیے آپ نے سمپل انسرٹنٹی ایڈ کرنی ہوتی ہے. ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کے لیے آپ نے پرسنٹیج انسرٹنٹی کو ایڈ کرنا ہوتا ہے، اور پاور فیکٹر کے لیے آپ نے اس پاور کو فریکشنل انسرٹنٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہمارے چینل کو لائک کرے اور سبسکرائب کرے، اور ساتھ میں اپنے کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. تھینکس فار واچنگ.